کتابوں کی رونمائی کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور میں حمزہ وسیع سے ملتمس ہوں کہ وہ نجمہ عثمان صاحبہ کی خط لکھیں گے کہ گرچے پہ گفتگو فرمائیں۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں احمد شاہ صاحب اور شکیل بھائی کا متشکر ہوں کہ انہوں نے مجھ کو اس کتاب پر تبصرہ کرنے کا موقع فراہم کیا، اور چونکہ یہ جو کتابوں کی تقریب رونمائی ہوتی ہے اس میں وقت بڑا محدود ہوتا ہے اور اختصار سے کام لینا ہوتا ہے، تو میں بلا تاخیر جو ہے نجمہ عثمان صاحبہ کی کاوش پر گفتگو کروں گا۔ یہ کتاب خط لکھیں گے گرچہ ہے، اس کا اگر ہم مطالعہ کریں اور اس کے اندر جس مقتضیات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے تو اصل میں یہ مخطوطات پر مبنی ہے، یعنی یہ خطوط ہیں۔ اور میں نے جب اس کتاب کا تھوڑا سا محاسبہ کیا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی، کیونکہ یہ ایک بہت سینئر شاعرہ بھی ہیں اور ان کی متعدد کتابیں جو ہے شائع ہو چکی ہیں، جس میں شاخ حنا، افسانوں کی کتابوں میں پیڑ سے بچھڑی شاخ اور نئی رت کی خوشبو ان کا شعری مجموعہ تھا، اور جو ہے اس طرح سے ان کی متعدد کتابیں ہیں جو منظر عام پر آئیں اور پھر ان کو بڑی پذیرائی حاصل ہوئی۔ تو اس کتاب کو اگر ہم دیکھیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ انہوں نے اپنے شریک سفر جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو کچھ خطوط لکھیں ان کے جانے کے بعد، اور وہ ان کے اپنے باطنی احساسات ہیں اور ان کی مختلف کیفیات ہیں جس کو انہوں نے اس کتاب میں جو ہے ان سے خطوط کے ذریعے اپنے احساسات کو منتقل کیا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر میں ان کی خطوط کو پڑھوں اور ان کے ایک ایک مخطوطے کو الگ الگ سمجھنے کی کوشش کروں تو ہر ایک انسان کی شخصی استعماریت میں جو ہے ایک اس کی خارجی دنیا ہوتی ہے اور ایک اس کی داخلی دنیا ہوتی ہے۔ تو داخلی دنیا کی اینک اتار کے اگر ہم خارج کے ذریعے اپنا مشاہدہ کریں اور پھر اس کے بعد ہم جو ہے خارجی دنیا کی اینک سے جو ہے اپنے داخل کو دیکھیں اور داخل کی اینک سے جو ہے خارج کو دیکھیں تو ایک امتزاج پیدا ہوتا ہے اور ایک اعتدال قائم ہوتا ہے ہماری شخصیت میں۔ لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ اگر ہم کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے اندر بلٹ ان ہوتے ہیں، یعنی جو تقدیس و تطہیر پر مبنی ہوتے ہیں، اور اس میں جب ہم اگر نام ہم لیں تو سبھی جانتے ہیں ہمارا رشتہ ہمارے ماں باپ سے اور ایک شخص کا رشتہ اس کے شریک سفر سے، اور وہ جو ہے ایسے رشتے ہوتے ہیں جو زندگی اور موت سے بھی ماورا ہو جاتے ہیں اور وہ ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ گو کہ اس دنیا میں سفر کہیں نہ کہیں ہمارا معدوم ہو جاتا ہے لیکن وہ رشتے ہمیشہ ہمارے ساتھ سفر کرتے ہیں۔ ان خطوط کو جب پڑھو تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وہ خطوط ہیں جس میں انہوں نے ایسا نہیں لگ رہا کہ کسی ایک ایسے شخص سے گفتگو کر رہی ہیں جو اس دنیا سے منتقل ہو کے اب جو ہے اپنا آگے کا سفر طے کر رہے ہیں، بلکہ یہ ان کو اپنے سامنے اپنے حواس کی مدد سے جو ہے ان سے گفتگو کر رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے خطوط اس میں کہیں نہ کہیں ہمیں ایک امید بھی نظر آتی ہے، کہیں نہ کہیں ان کی ایک یاسیت بھی نظر آتی ہے، کیونکہ کوئی نہیں چاہتا کہ اس کے اپنے اس سے بچھڑ جائیں۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے، لیکن یہ ہے کہ یہی نظام قدرت ہے اور اسی پہ ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ لیکن ان کی کتاب کے اختصاص پر بات کروں تو انہوں نے باقاعدہ ایسا لگتا ہے کہ جب یہ خط لکھ رہی تھیں تو عثمان صاحب جو ان کے شریک سفر تھے وہ ان کو باقاعدہ اپنے سامنے محسوس کرتے ہوئے اور پھر ان سے یہ گفتگو کر رہی ہیں، یعنی ہر خط جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک مکالمے کی شکل ہے جو انہوں نے جو ہے جس کو لکھتے ہوئے باقاعدہ ان کو اپنے سامنے موجود سمجھا اور پھر اپنے احساسات رقم کیے، جس میں اور ہمارے پاس چونکہ وقت محدود ہوتا ہے تو بس میں یہی کہوں گا کہ اس کتاب کو پڑھیں، اور یہ میں بہت مشکل کام ہے اس کتاب کا احاطہ کرنا چند منٹ میں، تو اپنا میں یہی کہنا چاہوں گا کہ زیادہ اچھا یہی ہے کہ وہ جو ہے مختصر سے ایک اگر اپنے خط میں سے کچھ ہمیں پڑھ کے پیراگراف سنائے تو بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں احمد شاہ صاحب کا شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے ہمیں کتاب کی رونمائی کے لیے پلیٹ فارم دیا، بہت شکریہ احمد شاہ صاحب، آرٹس کاؤنسل۔ اور حمزہ نے جو کچھ کہا وہ تو آپ لوگوں نے سن لیا مختصر اس کتاب کے بارے میں۔ میں ایک چھوٹا سا پیراگراف آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں،
پھر آپ کتاب پڑھیے گا جب. اس کا یہ وہ ہے باب ہے, اس کا عنوان ہے بچھڑتے وقت کے اصیل لمحے. لکھوں بھی تو کیا لکھوں, اور کہاں سے شروع کروں, اور تم تک کیسے پہنچاؤں. دیکھو تم سے باتیں کرتے کرتے یہ ترکیب بھی گرفت میں آ ہی گئی. جب عالم بالا سے حسرت موہانی ہمارے ہر دل عزیز مشاہیر ادب انور مقصود کو خط لکھ سکتے ہیں, اور اس میں علامہ اقبال سے ملنے کا حال احوال لکھ سکتے ہیں, تو میں بھی عالم بالا تک اپنے دل کی بات پہنچا سکتی ہوں. کیا بات. مجھے یقین ہے یہ خط گھوم گھام کر تم تک پہنچ ہی جائے گا. پھر تم سوچنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ خطوط نویسی کے سارے اصولوں کو توڑ کر صرف ایک خاتون ہی یہ کارنامہ انجام دے سکتی ہیں. اور شاید تم یہ بھی کہہ اٹھو یہاں بھی مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دو گی. کیسے بیٹھنے دوں, تم تو مجھ سے منہ موڑ کر عدم کو سہارے بس سہارے 2 لائنوں والے وہاں بیٹھے چین کی بانسری بجا رہے ہو. بریکٹ محاورتاً لکھ رہی ہوں, وہاں بانسری کا کیا کام, اور میں یہاں ابھی تک اس شدید شوق سے نہیں نکل پائی کہ تم یکایک مجھ سے ہاتھ چھڑا کر چل دیے. کیا بات, بہت اچھا, شکریہ. بہت شکریہ نجمہ صاحبہ. صابر ظفر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ان کی کتاب پر کامران نفیس گفتگو کریں گے. پنچھیوں کی دعا ہے جنگل. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. یہ 6-7 منٹ کا وقفہ ہمیں دیا گیا ہے بات کرنے کے لیے, لیکن صابر ظفر صاحب کا حکم ہے کہ میں مزید مختصراً چیز پیش کروں جو لکھا ہے اس میں سے بھی انتخاب کر کے. غزل کا سبزرو مستقبل. ویسے بھی میں شاعری کو شعور کی اولاد سمجھتا ہوں. رہ گئی لاشعوری کیفیت, تو گزارش یہ ہے کہ زندگی اور ادب دونوں میں ہمارا سلسلہ نسب ماں سے نہیں باپ سے چلتا ہے. یہ بات سلیم احمد نے بیاض کے پیشرس کے آخر میں تحریر کی. میں نے اپنی گفتگو کا آغاز سلیم احمد کی ان سطور سے یوں شروع کیا کہ ایک ایسی مضبوط دلیل کے بعد اب میرے خیال میں شعور اور لاشعور یا آمد اور آورد کی بحث بے معنی ہے. صابر ظفر صاحب کا یہ مجموعہ کلام جس پر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں 56واں مجموعہ ہے. بہت سے لوگ جو ان کی زود گوئی پر تنقید یا طنز کرتے ہیں ان کے لیے سلیم احمد کی یہ سطور توشہ خاص ہیں. یہ مجموعہ جس کا عنوان پنچھیوں کی دعا ہے جنگل ہے, صابر ظفر صاحب کی اس فنی مہارت اور شاعرانہ وقار کا روشن ثبوت ہے جس کے سہارے انہوں نے گزشتہ 50-55 برسوں میں غزل کو محض زندہ ہی نہیں رکھا بلکہ اسے فکری وسعت اور موضوعاتی گہرائی بھی عطا کی. انہوں نے اس روایت کو مستحکم کیا کہ غزل محض جذبے کی سرگوشی نہیں بلکہ عہد کی گواہی بھی ہو سکتی ہے. یوں موضوعاتی شاعری کو غزل کے مزاج کا لازمی جز بنا دیا. یہ ایسا دشوار کام تھا جسے انجام دینا ہر شاعر کے بس کی بات نہیں, مگر صابر ظفر نے اپنے اطراف بکھرے ہوئے واقعات, سانحات, ذاتی کرب اور اجتماعی تجربات کو پوری ایمانداری کے ساتھ محسوس کیا اور انہیں تخلیقی وقار کے ساتھ اپنی شاعری میں سمو دیا. یہی فکری بالیدگی اور شعری شعور انہیں اپنے عہد میں منفرد بھی بناتا ہے اور معتبر بھی. پنچھی اور جنگل کے موضوع پر مرتب اس شعری مجموعے میں صابر ظفر کی لفظیات یا ڈکشن ایک نئے اور چونکا دینے والے انداز میں جلوہ گر ہوتی ہیں. یہاں الفاظ محض معنی کے حامل نہیں رہتے بلکہ منظر, فضا اور احساس کی تشکیل کرتے ہیں. پرندہ, شجر, جنگل, پانی, مسافر, منزل, دھوپ, چھاؤں, جگنو, دیمک, بانسری, آگ, شرر, رہگزر, آواز اور خاموشی جیسے استعارے روایتی انداز سے نکل کر ایک تازہ معنوی نظام قائم کرتے ہیں جہاں فطرت انسانی شعور سے ہم کلام نظر آتی ہے. اس تخلیقی تنوع اور معنوی گہرائی کو محسوس کرنے کے لیے چند اشعار ملاحظہ فرمائیے. دیکھ دوشیزہ بہاراں, دیکھ دوشیزہ بہاراں, مسکرانے لگا ہے جنگل. کیا بات. پتے خوابوں کے اڑ رہے ہیں, نیند سے رونما ہوا ہے جنگل, رونما ہے جنگل. گواہی دینا جامن کے درختوں, کسی کا ہونٹ کیوں نیلا ہوا ہے. وہ میرا آخری ہمدم ہے شاید, مجھے پتوں میں جو دفنا رہا ہے. یہ پتے تاش کے پتے نہیں ہیں, یہاں تو ہر کوئی مرجھا رہا ہے.
اجازت ہے؟ اچھا میں آخر کا بس ایک پیراگراف اور پیش کر کے مجھے حکم ہے کہ اس کو ختم کیا جائے سلسلے کو. قدرت اور انسان کے مابین اس شعری عہد نامے میں صابر ظفر نے جن موضوعات کو برتا ہے وہ محض فکری مباحث نہیں بلکہ زندگی کے گہرے اور آزمودہ تجربات کا نچوڑ ہیں. زندگی یہاں میں سانسوں کے تسلسل نہیں بلکہ ایک مسلسل سفر کی علامت بن کر سامنے آتی ہے. ایسا سفر جو کبھی جنگل کی پگڈنڈیوں سے گزرتا ہے اور کبھی شہر کی بے رحم سڑکوں پر آ نکلتا ہے. سفر کے ساتھ عدم اور وجود کے سوالات بھی جڑے ہوئے ہیں. کہیں موجود ہونے کا دکھ ہے تو کہیں مٹ جانے کا خوف. اور انہی دو انتہاؤں کے بیچ شاعر اپنی ذات اور کائنات کا رشتہ تلاش کرتا نظر آتا ہے. پنچھیوں کی دعا ہے جنگل کا سرورق سبز رنگ کا ہے جس پر ملک کے نامور خطاط جناب سجاد خالد کی دیدہ زیب اور فنکارانہ خطاطی میں عنوان درج ہے جو قاری کو پہلی نظر میں ہی کتاب کی جمالیاتی شان سے متعارف کرواتا ہے. یہ مجموعہ 112 صفحات پر مشتمل ہے اور اس میں 55 غزلیں شامل ہیں جن میں سے کئی غزلیں طویل ہیں متعدد صفحات پر پھیلی ہوئی ہیں. اردو غزل کے ہماری دعا ہے کہ صابر ظفر کی یہ زور آور تخلیقی قوت ہمیشہ اردو غزل کے دامن کو وسیع کرتی رہے اور قاری کو نئے ادبی افق سے روشناس کرواتی رہے. شکریہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. غزہ سے ایک خط انعام ندیم صاحب کی ایک تصنیف ہے. اقبال خورشید صاحب اس پر گفتگو فرمائیں گے. آداب. شکریہ آرٹس کونسل، شکریہ انعام ندیم صاحب کے اس کتاب کی پہ گفتگو کے لیے میرا انتخاب کیا. حضرات یہ جو کتاب میرے ہاتھ میں ہے غزہ سے خط، یہ ایک لہو رنگ کتاب ہے چونکہ یہ غزہ سے آئی ہے اور غزہ کی بابت جو ہمارے عہد کے ممتاز تخلیق کار ہیں حسن منظر صاحب، انہوں نے کہا کہ وہاں تو وہ بربریت ہوئی کہ آدمی نازیوں کے مظالم کو بھول جائے. یہ جو کتاب ہے اس سے مجھے 3 شکایات ہیں. اس سے جو میری پہلی شکایت ہے وہ تو اس کے مصنف سے ہے، غسان کنفانی صاحب سے، کہ انہوں نے دل میں اتر جانے والی بلکہ دل کو چھید دینے والی کہانیاں لکھی. دوسری شکایت مجھے ہمارے دوست جناب انعام ندیم صاحب سے ہے کہ انہوں نے اتنا باکمال زندہ ترجمہ کیا. اور تیسری شکایت مجھے خود سے ہے کہ میں نے دسمبر کی سرد راتوں میں ان کہانیوں کو پرنم آنکھوں کے ساتھ پڑھا کیونکہ یہ کہانیاں آپ کے کہانی کہنے کے نظریے کو تلپٹ کر دیتی ہیں اور یہ آپ کو سکھاتی ہیں کہ جب درد بے انتہا ہو، ناقابل برداشت ہو تو لفظوں کو چنگاڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ سیدھے آپ کے دل میں اتر جاتے ہیں اور چھید کر دیتے ہیں. غزہ سے آئی یہ کتاب میں نے کہا لہو رنگ ہے اور اس کتاب کے جو ٹرانسلیٹر ہیں انعام ندیم صاحب، یہ باکمال آدمی ہیں. یہ شاعر کا دل لے کے پیدا ہوئے مگر فکشن سے عشق کر بیٹھے اور اس عشق کو نبھانے کے لیے انہوں نے تراجم کی ہے اور تراجم بھی کیا کہ مارکیز جس کے ہم سب عاشق ہیں اس کے آخری ناول کو ملتے ہیں اگست میں کے عنوان سے انہوں نے ترجمہ کیا اور یہیں نہیں رکے، مارکیز کی جتنی کہانیاں تھیں ان سب کا ترجمہ کر ڈالا. تو اب مارکیز پہ ریسرچ کرنے والا کوئی بھی شخص انعام ندیم سے گزرے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا. وقت کم ہے اور میری خواہش ہے کہ انعام ندیم صاحب بھی چند منٹ اس کتاب پہ بات کریں. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ غزہ کی درد کو بیان کرتی ہے. غسان کنفانی صاحب کون تھے؟ یہ ایک فکشن نگار تھے، ڈرامہ نویس تھے، ایک سیاست دان تھے جو فلسطین کی آزادی کے خواہشمند تھے. مگر کمال یہ ہے کہ انہیں گزرے ہوئے 50 برس ہو چکے ہیں مگر جب آپ یہ کتاب پڑھتے ہیں تو لگتا ہے یہ تو آج ہی کی کہانی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 50 برس پہلے فلسطین کا کرب تھا وہ کرب آج بھی جوں کا توں ہے، وہ زخم آج بھی رس رہا ہے اور وہ زخم تقاضا کرتا ہے کہ ان کہانیوں کو لکھا جائے. انعام ندیم صاحب نے جو ان کا ترجمہ کرنے کا ڈھب ہے وہ یہ ہے کہ ایک روشن خاموش کمرے میں بیٹھتے ہیں اور مکمل یکسوئی کے ساتھ اور زبان پہ گرفت کو کام میں لاتے ہوئے ترجمہ کرتے ہیں. اسی وجہ سے بطور ٹرانسلیٹر کئی اہم ادبی ایوارڈز انہیں پیش کیے گئے اور میرے خیال میں یہ بھی ایک ایسی کتاب ہے جو ہم پہ فرض تھی، ہم پہ ایک قرض تھا جو انہوں نے ادا کیا. اس کے بارے میں انعام ندیم صاحب نے ایک اپنے پیش لفظ میں کہا تھا، شاید یہ پڑھیں بھی کچھ، کہ کنفانی کی کہانیاں وقت کے کسی لمحے میں مقید نہیں، وہ زندہ ہیں، سانس لیتی ہیں. ہر دھماکے، ہر تباہ شدہ اسکول، ہر بے یار و مددگار پناہ گزین کی چیخ کے ساتھ اثر نو جنم لیتی ہیں. اس کی چند کہانیوں پہ بات ہو سکتی ہے مگر وقت کم ہے، جیسے چرائی ہوئی قمیض، جس کے اندر ہمیں ایک جملہ یوں ملتا ہے کہ اس افسانے میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو مقتول کو مار کر اس کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں. کتاب کا جو ٹائٹل بننے والا افسانہ ہے غزہ سے خط. بہت اچھا. 5 منٹ ہو گئے؟
नहीं 2 मिनट और। अच्छा दाद दे रही हैं, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसके अंदर जो अफसाना है गज़ा से ख़त, उसका इक़्तिबास में पेश करना चाहूँगा। तो गस्सान ने लिखा और इनाम नदीम ने तर्जुमा किया, ये आपको पेश नज़र रखना है। तो अल्फाज कुछ यूँ हैं, तो मुझे गज़ा वैसा ही मिला जैसा मैं जानता था, बंद जैसे किसी जंग आलूद घूंगे के अंदरूनी तह। ये गज़ा है ख्वाब में डूबे किसी सहमे हुए इंसान के दिमाग से भी ज़्यादा तंग, अपनी उन गलियों समेत जिनसे शिकस्त और गुर्बत की मखसूस बू आती है, वो मकान जिनकी बालकोनियाँ बाहर को उभरी हुई थीं, यही गज़ा है। हज़रात, इस किताब में शामिल एक अफसाना है मुख्तसर असूल, जो ज़िंदगी के असूलों से मुताल्लिक़ है, एक बाकमाल शय है। इसका 2 सतरें में पेश करूँगा। एक सतर, अहम बात ये नहीं कि इंसान मर जाए और फिर मुअज़्ज़िज़ समझा जाए, बल्कि ये है कि वो मरने से पहले किसी अजीम ख्याल का इंतखाब कर ले। और दूसरी ये कि ये अहम नहीं कि हम में से एक मर जाए, अहम ये है कि हम सब चलते रहें। तो हज़रात, एक ऐसे वक्त में जब गज़ा उजड़ गया, जुल्म का बरहना रक्स जारी है और जो आलमी ज़मीन है वो खामोश है, मैं ख़ुद को इनाम नदीम के इस जुमले से मुत्तफ़िक पाता हूँ कि इस किताब में शामिल तमाम तराजिम दरअसल लम्हे मौजूद के दर्द का जवाब हैं। गस्सान कनफ़ानी ने कहा था, और हज़रात क्या जुमला है, वो फरमाते हैं, तुम एक आदमी को मार सकते हो मगर उसकी उस कहानी को नहीं जो उसने सुनाई थी। तो ये बात आज जब गस्सान कनफ़ानी को गुज़रे 50 बरस हो चुके हैं और हम उसकी कहानियों पे बात करते हैं, किस कदर दुरुस्त साबित होती है कि आप एक शख्स को मार सकते हैं मगर उसकी सुनाई हुई कहानी को नहीं, उस दर्द को नहीं, उस ज़ख़म को नहीं जो अब तक रस रहा है। और इस किताब के लिए मैं इनाम नदीम साहब का, बल्कि हम सब इनके तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया इकबाल खुर्शीद साहब। और इनाम साहब अगर 2 मिनट बात करना चाहें, जैसा 2 मिनट। नहीं, किसी अफसाने का टुकड़ा पढ़ने के बजाय अगर मैं इसके पेश लफ्ज़ का एक हिस्सा 2 मिनट गुफ्तगू कर लें। मैं चाह रही हूँ ख़वातीन व हज़रात, अभी इकबाल जो इस तर्जुमे पे बात कर रहे थे, बजाय इसके कि मैं कोई कहानी पेश करूँ, एक पेश लफ्ज़ इसका है, उसका एक टुकड़ा मैं ज़रूर चाहूँगा कि इन अफसानों की अहमियत का हमें अंदाज़ा हो सके कि ये कैसी कहानियाँ हैं। उसके तारुफ़ का एक हिस्सा है कि गज़ा के आसमान पर बमबारी की गूंज और बच्चों के खौफज़दा चेहरों पर आंसुओं की नमी अभी सूखी नहीं, क्या हम एक बार फिर गस्सान कनफ़ानी की तहरीरों की तरफ लौटने पर मजबूर हो गए हैं। ऐसा लगता है कि कनफ़ानी की कहानियाँ वक्त के किसी लम्हे में मुक़य्यद नहीं, वो ज़िंदा हैं, सांस लेती हैं और हर धमाके, हर तबाहशुदा स्कूल, हर बेयारो मददगार पनाह गुज़ीन की चीख के साथ असर नौ जन्म लेती हैं। गस्सान कनफ़ानी न सिर्फ फ़लस्तीनी मज़ाहमत का एक दरख्शां अदबी सितारा हैं, बल्कि वो अरबी अफ़साने को तारीख़, सियासत और दाखिली कर्ब के जिस धारे पर लेकर चले, वो आज भी बेमिसाल है। उनके अफ़साने कोई नज़रियाती मंशूर नहीं, बल्कि रोज़मर्रा के उन किरदारों का नोहा हैं जो अपनी सरज़मीन से बेदखल होने के बाद ख्वाब और भूख के दरमियान मुअल्लिक़ रहते हैं। कनफ़ानी ने फ़लस्तीनी वजूद के मुंतशिर लम्हात को जिस सादा मगर असरअंगेज़ उसलूब में बयान किया, वो उर्दू ज़ुबान के कारी के लिए भी किसी नामानूस तजुर्बे से कम नहीं। शुक्रिया। बहुत अच्छी। अब मैं ज़ियाउल हसन साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो एक सितारा है हम सफ़र मेरा, उस पर अपने ख़यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 सफ़े हैं, कुछ ज़्यादा नहीं लिखा हुआ। इकबाल खावर से मेरी मुलाकात अजमल सिराज के तवस्सुत से हुई। मुलाकात से कबल भी वो उनका ज़िक्र बहुत करते थे। वो इन्हें एक बासलाहियत शायर और पुरखुलूस दोस्त समझते थे। मुझे खुशी है कि अजमल के दुनिया से चले जाने के बाद भी इकबाल खावर ने उन्हें याद रखा और अपनी किताब का इंतसाब उनके नाम किया। इकबाल खावर ने मुख्तलिफ़ बहरों में शायरी की है, लेकिन उनका जौहर छोटी बहरों में खूब खुलता है। यही वजह है कि गुज़श्ता किताबों और इस मजमूए में भी उनकी ज़्यादा तवज्जो मुख्तसर बहर की तरफ रही है। छोटी बहर में सहल मुमतने के इम्कानात बहुत रोशन होते हैं, लेकिन इसके लिए शायर का बाहुनर होना ज़रूरी है। बज़ाहिर छोटी बहर में शेर कहना आसान लगता है, लेकिन कहने लगें तो महसूस होता है
کہ اس میں بات بنانا نہایت مشکل کام ہے، کیونکہ اتنے کم الفاظ میں کوئی نئی اور گہری بات کرنا ہنرمندی کے بغیر ممکن نہیں۔ چھوٹی بہر کی ایک خصوصیت اس کی روانی ہے، لیکن یہ روانی پیدا کرنا اور بھی زیادہ مشکل ہے، کیونکہ ایسے شاعر جنہیں حروف گرا کر مصرع ساخت کرنے کی خو ہو وہ یہاں ناکام ٹھہرتے ہیں۔ اقبال خاور کی شعری تربیت ایسی ہوئی ہے کہ وہ سلیس اور رواں مصرے بنانے کی طرف مائل رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے مصروں میں تیزی اور فطری بہاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ رخ میرے یار کا نظر آیا، شہر سب باغ سا نظر آیا، راستے میں وہ اس میں وحشت میری نظر آئی، وہ مجھے آئینہ نظر آیا، وہ جو تعبیر تھا مجھے ایک دن خواب ہوتا ہوا نظر آیا۔ اقبال خاور کے استعارات کے بارے میں عمدہ باتیں رخسانہ صبا نے اپنے مضمون میں لکھ دی ہیں جو کتاب میں شامل ہے۔ ان کا اعادہ کرنا تکرار سے زیادہ نہیں، اس لیے میں ان کے بارے میں بات نہیں کرتا، لیکن ان کے ان استعارات کا تذکرہ لازم ہے جو انہوں نے واقعہ کربلا سے تخلیق کیے ہیں۔ ان استعارات سے کلاسیکی و جدید اردو شاعروں نے بہت استفادہ کیا ہے اور کمال کی شاعری تخلیق کی ہے۔ اقبال خاور کی شاعری میں یہ استعارات شعری تہذیب میں یوں ڈھل گئے ہیں جیسے یہ غزل کی تہذیب ہوں۔ یہ مذہبیت یا عقیدت نہیں، کیونکہ اس واقعے میں بہنے والے درد، ملال اور دکھ نے اسے انسانی وجود کے باطنی درد، ملال اور دکھ کا اظہار بنا دیا ہے۔ ہمارے عہد کے سیاسی، سماجی اور ثقافتی انتشار، جبر اور مصیبت کے بیان کے لیے ان سے بہتر استعارات ممکن نہیں۔ اقبال خاور نے اس حقیقت کو وجدانی طور پر سمجھا اور محسوس کیا اور اسے اپنی شاعری کی زیریں لہر بنا دیا۔ یہ استعارات مختلف صورتوں میں بار بار ان کی شاعری میں ظہور کرتے ہیں اور ایک پر اثر تجربے میں ڈھل جاتے ہیں۔ اس مختصر وقت میں چند ہی شعر پیش کیے جا سکتے ہیں، سو سنیے۔ کسی کی پیاس نے لکھا تھا یہ سرے ساحل کہ شرمسار رہے گا فرات کا پانی، اور ایک شام کسی سے کی تھی بیعت، یوں مجھ میں چراغ جل رہا تھا، اور روشن ہوئے چراغ جو خاور فرات پر، وہی تو مہر و ماہ سے بڑھ کر ہوئے چراغ۔ اقبال خاور کی شاعری میں مروج شعری موضوعات کی پیشکش اپنے منفرد بیانیے کی وجہ سے متوجہ کرتی ہے۔ وہ ان معاملات کو بھی اپنے مختلف اسلوب سے مروج عصری اظہار سے الگ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، لیکن ان کا اصل جوہر ان کے عصری شعور سے پھوٹتا ہے۔ اپنے عہد کی زندگی پر ان کی گہری نظر ہے، یہ ان کا مشاہدہ بھی ہے اور تجربہ بھی۔ ان کا کمال ہے کہ وہ مشاہدے کو بھی تجرباتی گہرائی دینے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ بہت شاداب ہے چہروں کا جنگل، مگر اس میں کوئی تجھ سا نہیں ہے۔ کیا بات! اقبال خاور نے انسان کے وجودی معاملات و مسائل پر بھی غور و فکر کیا ہے۔ یہاں سے ان کی شاعری اپنے دیگر بیشتر ہم عصروں سے الگ روشن نظر آتی ہے۔ اس تماشے میں کردار میرا بس اتنا، لطف حیرت کا اٹھانے کے لیے آیا ہوں۔ میں جو شہر شہود میں آیا، ایک تماشا وجود میں آیا، میرے آنے سے میرے جانے سے فرق کیا ہست و بود میں آیا، اور ایک دیوار سی گری مجھ میں اور ایک راستہ کھلا مجھ پر۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میں امبرین حسیب امبر صاحبہ سے ملتمس ہوں کہ وہ شاعری گلاب رنگ رتوں پر گفتگو فرمائیں۔ بہت شکریہ یاسمین یاس صاحبہ۔ سب سے پہلے تو ہم لوگوں کو اس تبدیلی کو سمجھنا چاہیے کہ اب ہال میں سامعین ہو نہ ہو، یہ ڈیجیٹل دور ہے، تو ہم یہاں جو بات کریں گے وہ بات ایک دن کی یا کچھ منٹس کی نہیں ہے، بلکہ وہ قائم رہے گی اور وہ بہت لوگوں تک پہنچے گی۔ اس لیے ہمیں جو بات کرنی ہو وہ ہمیں ضرور کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں جو شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں وہ اپنے حساب سے کئی 100 سامعین کے برابر ہیں، تو اس لیے
ہم گفتگو کا آغاز یہاں سے کریں گے کہ ہمیں بات کرنی ہے امداد حسینی صاحب کے اردو شعری مجموعے گل رنگ رتوں پر، اور یہ ان کا دوسرا شعری مجموعہ ہے۔ اس سے پہلے ان کا پہلا شعری مجموعہ دھوپ کرن کے نام سے منظر عام پر آ چکا ہے، اور اسے کئی ایوارڈز بھی، بڑے ایوارڈز ملے اور بے انتہا پسند کیا گیا۔ امداد حسینی صاحب صرف شاعر نہیں تھے بلکہ وہ نغمہ نگار بھی تھے۔ انہوں نے جو ہے وہ کئی جو ہے نغمے لکھے، اس کے علاوہ وہ اسکالر تھے اور ماہر تعلیم بھی تھے۔ امداد حسینی صاحب سندھی اور اردو دونوں زبانوں کے معتبر شاعر ہیں اور عوام میں بے حد مقبول ہیں۔ ہم خود جس یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں وہاں اگر ہم بچوں سے بات کریں تو سندھی میں جدید شعراء میں صرف امداد حسینی ایسا نام ہے جو بچے جانتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں پڑھا ہے اور ہمیں وہ پسند ہیں، اس لیے کہ ان کو لگتا ہے کہ امداد حسینی صاحب ان کے دلوں کی ترجمانی کرتے ہیں۔ یہ جو کتاب ہے یہ بھی ہمارے دلوں کی ترجمانی کرتی ہے، اور اس کتاب کو پڑھ کے سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امداد حسینی صاحب کا مسئلہ کیا ہے، کیونکہ ہمارا خیال یہ ہے اور ہم اسی حساب سے کسی بھی شعری مجموعے سے یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ کون سا شاعر جینوین ہے اور کون سا نہیں ہے، کہ جو جینوین شاعر ہوتا ہے اس کا کوئی ایک کلیدی مسئلہ ہوتا ہے اور اس کی شاعری اس مسئلے کے گرد نظر آتی ہے۔ جو امداد حسینی صاحب ہیں ان کا مسئلہ انسان ہے، وہ چاہتے ہیں کہ انسان امن سے رہے، محبت سے رہے، سکون سے رہے، یہ ان کا ایک خواب ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دنیا ان کے خواب کی پرواہ نہیں کرتی اور وہ اپنی حقیقتیں بار بار ان کے اوپر آشکار کرتی ہے، اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں کتنے مظالم ہیں اور کتنے مسائل اور مصائب ہیں جس سے انسان دن رات جو ہے وہ الجھتا رہتا ہے۔ اب امداد حسینی صاحب کے پاس دو راستے ہیں کہ ایک تو وہ اپنے خوابوں سے دستبردار ہو جائیں، جو آسان سا راستہ ہے اور عموماً لوگ اختیار کر لیتے ہیں۔ دوسرا راستہ مشکل ہے کہ وہ اپنے ان خوابوں کے لیے مزاحمت کریں۔ تو امداد حسینی صاحب کے ہاں ہمیں پھر مزاحمت کا راستہ نظر آتا ہے، اور وہ پورے وقار کے ساتھ اور ادب کے ساتھ مسلسل مزاحمت کا اپنا ایک رویہ رکھتے ہیں۔ تو ان کی شاعری میں ہمیں دو دھارے ساتھ نظر آتے ہیں، ایک تو محبت کا دھارا ہے، وہ انسان سے محبت کرتے ہیں اور اس میں ہر تفریق سے بالاتر ہو کے محبت کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز ان کے ہاں جو مزاحمت ہے اس میں وہ بار بار اس چیز کا احساس دلاتے ہیں کہ اگر ہمیں محبت سے رہنا ہے تو ہمیں اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں اور ایک دوسرے کے لیے آواز اٹھائیں۔ اس کتاب میں بھی ہمارا مضمون شامل ہے اور ہم نے اس میں یہ لکھا ہے کہ امداد حسینی صاحب کے ہاں ہمیں حقیقی مزاحمت ملتی ہے۔ حقیقی مزاحمت کیا ہے کہ اگر آپ مزاحمت کر رہے ہیں تو پھر ہر ظالم کی مزاحمت کریں اور ہر مظلوم کے لیے آواز اٹھائیں۔ ہمارے ہاں عام طور پہ مزاحمت کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ محفوظ مزاحمت کی جائے، جس میں کوئی برا نہ مان جائے، جس میں خود ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچے، کسی مگرمچھ سے بیر نہ لے لیا جائے۔ تو معصوم سی مزاحمت ہم سب کرتے رہتے ہیں اور اپنے ضمیر کو مطمئن کرتے رہتے ہیں کہ بھائی ہم بھی مزاحمت کر رہے ہیں، ہم اس بگاڑ میں شامل نہیں ہیں۔ کیا بات ہے، بہت شکریہ۔ لیکن امداد حسینی صاحب کے ہاں ہمیں حقیقی مزاحمت ملتی ہے اور وہ پوری مزاحمت کرتے ہیں، لہٰذا ان کے ہاں کربلا سے لے کے تھر، بلدیہ ٹاؤن اور دیگر جو مسائل ہیں، ہیروشیما، تمام مظلوموں کے لیے ان کے ہاں آواز اٹھائی جاتی ہے اور بڑی مؤثر آواز اٹھائی جاتی ہے۔ اور ان کے ہاں جو دیگر مسائل ہیں ان میں ہم نے جو مضمون لکھا ہے اس میں سے کچھ حصہ ہم پڑھ کے سنانا چاہتے ہیں کہ امداد حسینی صاحب کا ایک شعر دیکھیے۔ اندھیرے کو اجالا کہہ رہے ہو، اندھیرے کو اجالا کہہ رہے ہو، پتہ بھی ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہو۔ کیا بات۔ اب یہاں اندھیرے کو اجالا کہنا دراصل انورژن آف ویلیوز ہے، صرف الفاظ کا الٹ پھیر نہیں ہے، بلکہ یہاں پر پوری ایک سمجھیے کہ جبر کو اختیار کہنا اور جھوٹ کو سچ مان لینا اور اپنی خاموشی کو مصلحت کا نام دینا ہے۔ اور پھر وہ باقاعدہ خبردار کرتے ہیں کہ پتہ بھی ہے، یعنی تمہیں معلوم بھی ہے کہ تم کر کیا رہے ہو۔ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ تم اندھیرے کو اجالا کہہ رہے ہو، بلکہ اس کے جو نتائج آئیں گے، اس کے جو اثرات ہوں گے، اس کا تمہیں اندازہ بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو اس طرح وہ بالکل کھلے الفاظ میں اپنا معافی الضمیر بیان کرتے ہیں۔ ان کا کمال یہ ہے کہ وہ جذبے سے بھرپور سادگی کے ساتھ بڑی گہری بات کہنے پر قادر ہیں۔ ان کی شاعری میں محبت، امن اور انسانی مسائل کے ساتھ
جو گہرائی اور اثر انگیزی ہے وہ قابل داد ہے۔ یہ خصوصیت بڑے شاعر کے لیے لازم ہے۔ سوال یہ ہے کہ امداد حسینی کے ان اوصاف کا منبع کیا ہے؟ ہمارے دانست میں اس کا سبب سندھو دریا ہے۔ دریا جو ان کی شاعری کی ایک مرکزی علامت ہے، جو نہ صرف تاریخی اور ثقافتی معنویت رکھتا ہے بلکہ جدید اور ما بعد جدید دنیا کے درمیان پہم کشمکش اور تغیرات کی نمائندگی بھی کرتا ہے۔ سندھو دریا امداد حسینی کی شاعری کی وہ زندہ اور متحرک علامت ہے جو ماضی کی عظمت اور جدید دور کے چیلنجز کے درمیان ہلکورے لیتا دکھائی دیتا ہے، جو اس امر کا عکاس ہے کہ روایت اور جدت کے بیچ ایسی کشمکش ہے جس میں روایت کی اہمیت کو کبھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ دریا مسلسل حرکت، جمود کے خلاف بغاوت اور زندگی کے تسلسل کی علامت ہے۔ دریا محبت کی بھاشا جانتا ہے، اسی لیے زندگی کے ہر پہلو کو سیراب کرتا ہے۔ یہ نہ کوئی امتیاز رکھتا ہے نہ تعصب۔ صبح نہ دیکھے رات نہ دیکھے، دین دھرم اور ذات نہ دیکھے، جنس نہ جانے نام نہ پوچھے، کانٹا بن کر جو چبھ جائے ایسی کوئی بات نہ پوچھے۔ تو آپ دیکھیں کہ کیسی روانی اور کیسی ایک خوبصورتی ان کی شاعری میں موجود ہے۔ یہ دریا زندگی اور محبت کی وہ علامت ہے جو ہر رکاوٹ کو عبور کر لیتا ہے، چٹانوں سے ٹکراتا ہے اور ہر رکاوٹ پر فتح پا جاتا ہے۔ جو راستے میں رک جاتا ہے وہ بس پتھر کہلاتا ہے، اور جو آگے بڑھ جاتا ہے وہ منزل کو پا لیتا ہے، دریا سے ساگر بن جاتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، دریا سے ساگر بننے کا عمل کوئی معمولی نہیں، بہت گہرا عمل ہے۔ یہ تو انسانی زندگی، جد و جہد اور تکمیل کا پورا فلسفہ ہے، جہاں یہ پیغام ملتا ہے کہ فرد کی اپنی ذات کی تلاش اور جد و جہد اسے اس مقام تک لے جاتی ہے جہاں وہ کائنات کی وسعتوں میں ضم ہو کر اپنی ذات کی تکمیل پاتا ہے۔ اپنی محدودیت سے بڑھ کر وسیع، عمیق اور مکمل بن جانا آسان نہیں ہوتا۔ یہ تو ارتقاء، پختگی اور خود کو وسیع تر کرنے کا جان لیوا اور صبر آزما عمل ہے۔ امداد حسینی کی شاعری میں بھی یہی وسعت، یہی روانی اور یہی گہرائی ملتی ہے، صبر بھی اور تحمل بھی۔ اور اس کا سبب یہی ہے کہ سندھ کی تاریخ، سندھ کی ثقافت، اس کی ادبی روایت پوری طرح امداد حسینی میں رچی بسی ہوئی ہے، اور پھر مزید وسعت پا کر جدید اور ما بعد جدید سماجی مسائل بھی اس میں سما گئے ہیں۔ بہت یاد رکھیے گا کہ جب ہم سندھ کی ثقافت کی بات کرتے ہیں تو بے شک سندھ کی ثقافت محبت، امن، آشتی ہے، لیکن اس کی تاریخ یہ ہے کہ یہاں پر مختلف حملہ آور آتے رہے ہیں، مختلف مسائل اور مظالم ہوتے رہے ہیں، اور اس کے خلاف ایک مسلسل مزاحمت ہوتی رہی ہے۔ کبھی بھی جبر کو برداشت نہیں کیا گیا ہے، کبھی بھی غلط کو قبول نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس کے خلاف مزاحمت کی بھی پوری ایک تاریخ ملتی ہے، اور وہی تاریخ کا ایک حصہ امداد حسینی کی یہ شاعری بھی ہے۔ امداد حسینی کی قدیم دھرتی کی اس خوبصورتی کو دل میں بسائے ہوئے ہیں جو اس کی شناخت ہے، امن، محبت، آشتی، دوستی، صبر، برداشت اور تحمل۔ لیکن وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان نقوش کو جدید دنیا کی تیز رفتار، عیار اور بے مروت چال کچل رہی ہے۔ اسی لیے ان کی تخلیقات میں بار بار سندھ کی سرزمین کی محبت، پرانی خوبصورتی اور جدید دنیا کے مسائل کا ادراک ملتا ہے۔ یہاں علم تھا، آگہی تھی، یہاں امن تھا، آشتی تھی، یہاں ابھی کل ہی محفل سجی تھی، یہاں سبھی کے لبوں پر ہنسی تھی، یہاں حسن تھا، عاشقی تھی، یہاں ہوا گنگناتی ہوئی تھی، یہاں درختوں سے بھی دوستی تھی، یہاں بارشوں میں دھلی دھوپ تھی، چمکتی ہوئی چاندنی تھی، یہاں کھیت تھے، ایک ندی تھی، یہاں ذرا ڈھونڈنا زندگی تھی، یہاں بہت اچھی اسی زندگی کی تلاش امداد حسینی صاحب کی شاعری ہے۔ امداد حسینی صاحب ماضی کا حسن اس لیے سامنے رکھتے ہیں تاکہ ہم حال کے بگاڑ کو محسوس کر سکیں۔ ان کی شاعری غیر روایتی حیت اور لفظیات میں بہت مختلف ہے، لہٰذا ایک مختلف اسلوب کے شاعر کو ہمارے سامنے پیش کرتی ہے۔ انہوں نے سندھی اور اردو کا فیوژن پیش کیا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ دونوں زبانوں کی اپنی اپنی روایات ہیں، اپنی اپنی جمالیات ہیں، ان دونوں کو ملا کر انہوں نے خوبصورتی تو پیدا کی ہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ وہ ہر اس فاصلے کو ختم کرنا چاہتے ہیں جو کسی تعصب کو، کسی نفرت کو یا کسی فرق کو پیدا کرتا ہے۔ امداد حسینی صاحب کا یہ شعری مجموعہ بہت خوبصورت بھی اور بہت اہم بھی ہے، اور یہ ان کے انتقال کے بعد شائع ہوا ہے جو سحر امداد کا کارنامہ ہے، اس لیے کہ بہت اچھا
ایک طرف تو بے شک یہ محبت ہے امداد حسینی صاحب سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں اس اہمیت کا بھی اندازہ ہے کہ یہ شعری مجموعہ قارئین کی امانت ہے جو ان کے پاس تھا اور انہوں نے قارئین تک پہنچا دیا ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ ابرین صاحبہ، بہت طویل آپ نے اور بہت اچھا مضمون پڑھا. اب میں ملتمس ہوں شاہد کمال صاحب سے کہ وہ نگارشات سحر پہ کچھ گفتگو فرمائیں. حاضرین گرامی، میرے پاس اب ایک طویل ترین گفتگو کرنے کا جواز موجود ہے، چونکہ میں سحر انصاری جیسی عظیم شخصیت پہ بات کرنا جا رہا ہوں، لیکن میں ایسا کروں گا نہیں کیونکہ اس سے کچھ نئی پریشانیاں پیدا ہو جائیں گی. امبرین ابھی کہہ رہی تھیں کہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، ڈیجیٹل زمانہ ہے، تو کسی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، جو کہنا ہو وہ کہنا چاہیے. لیکن میرے استاد محترم نے مجھ سے کہا کہ بھئی کیا لکھ لائے، تو میں نے ان کو بتا دیا. تو وہ کہنے لگے یہ آخری پیراگراف مت پڑھنا کیونکہ اس میں کچھ سخن گسترانہ باتیں ہیں، تو یہ بھی شکوہ ہے. تو بارہ دیکھیں، تو میرے لیے یہ ایک اعزاز کی بات ہے کہ میں آج اس شخصیت پر گفتگو کرنے کے لیے بلایا گیا ہوں. یہ آج کا یہ جو موقع ہے، یہ نگارشات سحر سحر انصاری صاحب کے مضامین کا مجموعہ ہے. تو سب سے پہلے تو میں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ کتاب نگارشات سحر. سر یہ آپ آج میرے لیے یہ بات باعث اعزاز ہے کہ میں ایک ایسی کتاب کا تعارف پیش کر رہا ہوں جس کا مجھے برسوں سے انتظار تھا، کیونکہ محترم سحر انصاری کے علمی قد و قامت کو دیکھتے ہوئے مجھے ہمیشہ اس بات کا شکوہ رہا کہ نثری شعبے میں آپ نے جو وقی کام کیا ہے وہ کتابی شکل میں مرتب ہو کر ادب کے سنجیدہ قارئین تک نہیں پہنچ سکا. اس اعتبار سے نگارشات سحر میرے خیال کی تائید ہے. اس کتاب میں سحر انصاری صاحب کے 19 مضامین اکٹھے کیے گئے ہیں جو اپنے موضوعات کے اعتبار سے نہایت اہم اور منفرد ہیں. غالب کے تعلق سے لکھے گئے 2، مولوی عبدالحق پر لکھے گئے 5، جوش شناسی اور یادوں کی بارات کے تعلق سے 2، اور دیگر مضامین جن میں ادب کے نہایت نازک نکات پر بحث کی گئی ہے. اقبال کے خطوط میں ادبی مباحث، رابندر ناتھ ٹیگور ہر عہد کے لیے، سجاد ظہیر اور حافظ شناسی، سردار جعفری کی نثری تحریریں، اردو ادب پر فراق کے اثرات، شان الحق حقی اور ترجمے کا فن، اور جمیل مظہری غزل کے آئینے میں. یہ تمام مضامین اپنے اندر مصنف کے وسیع مطالعے اور فکری احساس کی ہم آہنگی کے آئینہ دار ہیں، کیونکہ ان تحریروں میں جن پہلودار نکات کو زیر بحث لایا گیا ہے وہ وسیع النظری اور علمی تبحر کے بغیر ممکن نہیں. دوسری اہم بات جو اس کتاب کو مزید وقی بناتی ہے وہ اس کے مدون پروفیسر محمد صابر کی تحقیقی کاوش ہے، جس نے ان مضامین پر حواشی کا اہتمام کر کے ان تحریروں میں موجود تاریخی، زمانی اور واقعاتی اشاروں کی تفصیل بیان کر کے ان مضامین کو نہ صرف قارئین کے لیے آسان کر دیا بلکہ اس صحیح تحقیق کی آمیزش سے یہ کتاب صرف مضامین کا مرتب کرتا مجموعہ نہیں بلکہ تحقیق کا ایک عمدہ نمونہ ہے. میں اس مرحلے پر پروفیسر محمد صابر صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اب تک تو ہم نے ان کا نام صرف بابائے اردو سے متعلق تحقیق اور مشفق خواجہ کے اداریوں کے تعلق سے جانتے تھے، لیکن اس کتاب کے بعد سے آج تدوین تحقیق کی نئی سحر طلوع ہوگی. پھر سب سے اہم بات اس کتاب کی انجمن ترقی اردو ہند نئی دہلی سے اشاعت ہے، جو سحر انصاری صاحب کے علمی اور تنقیدی مرتبے کا اعتراف ہے. اور میں آپ سے ایک بات اس میں عرض کروں کہ جو میری اطلاعات ہیں جو وہاں سے آتی رہتی ہیں کہ ابھی جو وہاں پر کتاب میلے لگائے گئے ہندوستان میں، اورنگ آباد میں ہوا اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ہوا، تو وہاں پر اس کتاب کی بے انتہا پذیرائی ہوئی، اور سب سے زیادہ پذیرائی اس کی کتاب کی جو ہے وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ہوئی. ہمارے ہاں چونکہ وہ قدریں دم توڑ رہی ہیں، اب چیزیں اس طرح نہیں ہوتی، ورنہ جو تازہ ترین خبر ہے وہ یہ ہے کہ وہاں جو ایک کتاب میلہ لگایا گیا اس میں 50 کروڑ کی کتابیں فروخت کی گئیں. تو ہمیں بہرحال ان باتوں سے کچھ سیکھ لینا چاہیے
اور معاشرے میں تبدیلی کے لیے کتاب کا فروغ بہت ضروری ہے۔ ہر چند کہ یہ فریضہ ہماری علمی ادبی اداروں کو انجام دینا چاہیے تھا، لیکن کیا کریں کہ ہمارے ہاں ادب کا مطلب صرف شاعری ہے، اس لیے سحر انصاری صاحب کی شاعرانہ حیثیت میں ان کی علمی اور مفکرانہ اوصاف پس پش چلے گئے۔ سو اس اعتبار سے میں انجمن ترقی اردو ہند کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ہماری اس نابغہ روزگار ہستی کے کمال فن کے اعتراف کا اہتمام کیا۔ انجمن کے جنرل سیکریٹری ڈاکٹر اطہر فاروقی کا بھی شکریہ کہ انہوں نے اس کتاب کی اشاعت میں دلچسپی لی، اور اب ان کی خواہش ہے کہ پروفیسر سحر انصاری پر ایک ارمغان بھی شائع کیا جائے جو زیر ترتیب ہے، اور اس کی تدوین کی ذمہ داری بھی پروفیسر محمد صابر ہی کے کاندھوں پر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کا ایک پاکستانی ایڈیشن بھی شائع ہونا چاہیے، جس کا اہتمام انجمن ترقی اردو پاکستان، غالب لائبریری اور آرٹس کونسل پر قرض ہی نہیں بلکہ اس شہر پر بھی قرض ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس شہر کا کون سا ادارہ یہ کار ادب انجام دیتا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور میں آپ کی اجازت سے اپنے محترم سحر انصاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس کتاب کے تعلق سے جی میں بھی وہی کہنے والی تھی، بلکہ اس سیشن کے بارے میں بھی سحر صاحب کی رائے آ جائے اور وہ ان کی گفتگو پر ہی اصل میں یہ ہے کہ ہمارے پروفیسر شاہد کمال صاحب کے اسم با مسمہ ہے، کمال ہے یہ بہت سے معاملات میں، تو جہاں ان کی اپنی علمی حیثیت ہے کہ ان کی کتابیں ہیں، شاعری ہے، موسیقی سے انہیں بڑی گہری دلچسپی ہے، تو ان کا یہ خواہش رہی کہ میرے مضامین کو منتخب کیا جائے، تو اس کے محرک تو خود پروفیسر شاہد کمال ہیں، اور محمد صابر جو خود بھی اردو کے پروفیسر ہیں، انہوں نے بڑی تندہی سے یہ مضامین اکٹھے کیے، اور اس کے مضامین کی تعداد تو بہت تھی۔ ابھی ہمارے جو عباس تابش صاحب ہیں ان کی خواہش ہے کہ میرے مضامین کی کلیات شائع کی جائے، تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ مضامین مختلف، ایک صاحب ہیں ملتان میں، انہوں نے میرا خیال ہے کہ تقریباً کوئی 350 مضامین جو ہے وہ ابھی تک تلاش کر لیے ہیں۔ تو یہ ہے کہ بہرحال کچھ نہ کچھ کر کے بکھیر دیا ہے میں نے، اب اگر وہ سمیٹ لیا جائے تو شاید کوئی کام آ سکے، کیونکہ میں تو کبھی اپنے کو نقاد کہتا نہیں، ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ میری یہ لاؤڈ تھنکنگ ہے، یہ کہ جو کچھ میں پڑھتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ وہ لوگ اس میں شریک ہو جائیں، کیونکہ آپ جیسے کوئی فلم دیکھ رہے ہیں، ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، تو آپ کا ساتھی بھی وہی دیکھ رہا ہے، آپ بھی وہی دیکھ رہے ہیں، مگر آپ کسی پر ایک ٹہوکا لگا دیتے کوہنی سے، تو یہ کوہنی مار دیتا ہوں میں اپنی تنقید میں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ بہت اچھے۔